بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ ہم آج بھی پروفیسر سید محمد سلیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب مسلمان مثالی اساتذہ مثالی طلباء کا مطالعہ جاری رکھیں گے، اور آج الحمدللہ اس سلسلے میں ہماری 9ویں نشست ہے، اور ابھی تک ہم نے اس کتاب کے باب اول سے لے کے باب پنجم تک کا مطالعہ کر لیا ہے، اور ہم چھٹے باب کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور آج ہم اپنے مطالعے کا آغاز کریں گے تصانیف کی قدردانی۔ بعض اہل عمل حکمران کتابوں کے بڑے شوقین ہوتے تھے، نئی تصنیف شدہ کتاب حاصل کرنے پہ بے دریغ روپیہ صرف کر دیتے تھے۔ ابوالفرج اصفہانی عموی 256 ہجری نے عربی حکایات، گیتوں اور مختلف قصوں پر مشتمل ایک جامع کتاب الاغانی 21 جلدوں پر تصنیف کی۔ قرطبہ اندلس کے خلیفہ الحکم ثانی 266 ہجری کی یہ خواہش ہوئی کہ اس کا پہلا نسخہ میرے پاس ہونا چاہیے۔ اس نے ابوالفرج کو 1000 دینار سرخ اشرفی کا عطیہ دے کے کتاب کا پہلا نسخہ حاصل کر لیا۔ البیرونی نے فلکیات پر ایک کتاب لکھی اور سلطان مسعود کے نام معنون کی۔ سلطان نے خوش ہو کر ہاتھی کے وزن کے برابر چاندی مصنف کو عطا کی، مگر سیر چشم بیرونی نے اس کو قبول نہیں کیا۔ محمد تغلق سلطان دہلوی 725 سے 756 ہجری نے مولانا معین الدین عمرانی دہلوی کو ایران بھیجا کہ وہ فلسفے اور علم الکلام کے مشہور عالم قاضی عزت الدین ایچی کو شیراز سے ہندوستان لے کر آئیں، اور یہ کہ وہ اپنی تصنیف شدہ کتاب مواقف کو سلطان محمد تغلق کے نام سے منسوب کر دیں۔ سلطان عبدالاسحاق والی شیراز نے جب ہندوستان کے سلطان کی سفیر کی آمد اور مقصد کا حال سنا تو وہ مانا آیا۔ اس نے قاضی عز الدین سے کہا کہ میں ہر قسم کی خدمت کے لیے ہوں، میرا یہ تخت حاضر ہے، میری منقوہ کے علاوہ ہر شے آپ کے لیے حاضر ہے، مگر آپ یہاں سے ہرگز نہ جائیں۔ بادشاہ کا اصرار بہت بڑا تو قاضی نے ہندوستان جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا، اور مواقف کا متن بھی سلطان عبدالاسحاق شیرازی کے نام سے منسوب کر دیا، اور سلطان محمد تغلق کی مہم ناکام لوٹ آئی۔ کثیر تصانیف علماء۔ مسلمانوں کی کثیر تصانیف علماء کی تعداد کم نہیں ہے۔ وہ علماء جن کی تصانیف کی تعداد 100 سے زیادہ ہے، ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں: امام غزالی، امام ابن تیمیہ، حافظ ابن حجر، حافظ سوطی۔ 415 تعداد۔ ہندوستان میں بھی ایسے مصنفین گزرے ہیں جن کی کتابوں کی تعداد 100 سے تجاوز ہے۔ مولانا عبدالحسنات عبدالحی تصانیف میں ان کے مواویز کو شامل کیا جائے تو تعداد 1000 سے بھی تجاوز کر جائے گی۔ پاکستان میں مولانا مودودی کی تصانیف بھی 100 سے زائد ہیں۔ ایک ایسے ہی کثیر تصانیف بزرگ مولانا عبدالرحمن ابن جوزی ہیں۔ ان کی کثرت تصانیف کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے، زندگی بھر ان کا یہ معمول رہا کہ قلم کے تراشے وہ ایک جگہ جمع کرتے رہتے تھے۔ ان تراشوں کا ایک ڈھیر جمع ہو گیا تھا۔ مرنے کے بعد اسی ڈھیر سے پانی گرم کیا گیا اور ان کو غسل دیا گیا۔ ابوالفضل اور فیضی کے والد ملا مبارک ناگوری 1001 عیسوی عالم دین ہونے کے ساتھ بہت بڑے وراق اور نساخ تھے۔ انہوں نے اپنے قلم سے 500 ضخیم مجلدات نہایت اچھی خطاط میں لکھی ہیں۔ ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی تو انہوں نے قرآن مجید کی تفسیر شاگردوں کو املا کرائی۔ اس تفسیر کا نام منبع عیون المعانی ہے۔ قلمی تصانیف کی موجود تعداد۔ ان اساتذہ اور علماء نے اس قدر ضخیم ذخیرہ یادگار چھوڑا ہے، ان کا اندازہ کرنے کے لیے قدیم دور کی کتابات الفہرست ابن ندیم 380 ہجری
کشف الظنون از حاجی خلیفہ چلپی 1059 سے 1017 وغیرہ کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ عالم اسلام میں کئی مرتبہ تباہی اور غارت گری آئی ہے۔ اندلس اور مراکش کے کتب خانے فرنگیوں نے جلا کے خاک کر دیے۔ ماورائے نہرہ ایران اور بغداد کے کتب خانوں نے وحشی تتاریوں نے غارت کر دیے۔ روسی ترکستان میں جو علمی ذخائر موجود ہیں وہ بھی نامعلوم اور مغفل ہیں۔ ان سب مستحسنات کے بعد بھی بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے۔ جرمن مستشرق رٹر، جس نے 20 سال ترکی اور قسطنطنیہ کے کتب خانوں کی دھول صاف کی ہے، اس کا اندازہ ہے کہ عربی فارسی کے مخطوطات کی تعداد فی الوقت دنیا میں 4 لاکھ ہوگی، جن میں سے 2.5 لاکھ اکیلے ترکی میں موجود ہے۔ وہ 4 صدیوں تک علم اسلام کا مرکز رہی ہیں۔ باقی 1.5 لاکھ مخطوطات یورپ، ایشیا اور امریکہ کے مختلف ممالک میں پھیلے ہوئے ہیں۔ انضباط وقت۔ اپنی کثیر تعداد میں کتب دیکھ کر آدمی حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ ان اساتذہ علماء کے پاس اتنا وقت کہاں سے آ جاتا تھا جس میں وہ ساری کتابیں تصنیف کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ وقت تو یہی 24 گھنٹے ان کے پاس ہوتا تھا، مگر وقت کی قدر کرتے تھے۔ اپنے اوقات کارخوں کو سخت نظم اور ضبط کے ساتھ صرف کرتے تھے۔ ایک لمحہ بھی کسی بیکار مشغلے میں ضائع نہیں کرتے تھے۔ زندگی ایک نظام الاوقات کے مطابق گزارتے تھے۔ پابندی اوقات کے قدیم علماء کے محاورے بھی اسی طرح ادا کرتے تھے۔ فلاں شخص بڑا پابند وضع ہے۔ پابندی اوقات میں بعض متاخرین کا حال کس قدر معلوم ہے، ان میں مقتدمین کا قیاس کیا جا سکتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد، حکیم عبدالحمید دہلوی، مالک ہمدرد دواخانہ دہلوی اور مولانا اشرف علی تھانوی وہ لوگ تھے جو اپنے پروگرام پیشگی بناتے تھے۔ پروگرام گھنٹوں اور منٹوں کے حساب سے بنتا تھا۔ قابل تعریف بات یہ ہے وہ اپنے پروگرام کو سختی کے ساتھ پورا کرتے تھے اور اس سے ہرگز انحراف گوارا نہیں کرتے تھے۔ تصنیفی تربیت۔ قدیم علماء اپنے شاگردوں میں سے بعض اہل شاگردوں کو اپنی صحبت میں لے لیتے تھے، ان کو تصنیف و تالیف کی تربیت دیتے تھے، ان کی تصنیف کا طریقہ سکھاتے تھے۔ چند سال استاد کی صحبت میں رہنے کے بعد وہ خود اپنے تصنیفی عمل شروع کر دیتے تھے، وہ خود صاحب تصنیف بن جاتے تھے۔ امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے۔ 17 سال تک ان کے مجلس میں بیٹھ کر تحصیل علوم حاصل کی۔ 11 سال مزید اس میں صحبت میں رہے اور مجلس تدوین میں فقہ میں حصہ لیا۔ اسی طرح وہ فقہ اور مصنف بن گئے۔ حافظ ابن قیم سالوں اپنے استاد امام ابن تیمیہ کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ جب وہ استاد کو جیل خانے میں بند کر دیا گیا تب بھی لائق شاگردوں نے جدائی گوارا نہیں کی، استاد کے ساتھ جیل خانے میں رہے۔ حافظ ابن قیم بہت سی کتابوں کے مصنف ہیں۔ ہندوستان میں سر سید احمد خان نے مولوی وحید الرحمن، مولوی حمید وحید الدین سلیمی پانی پت کی اپنی تصنیفی معاون بنایا۔ ہندوستان میں سر سید احمد خان نے مولوی وحید الدین سلیم پانی پتی کو اپنا تصنیفی معاون بنایا۔ ان کے زیر اثر انہوں نے تصنیفی تربیت پائی، بعد میں وہ خود مصنف بن گئے۔ سر سید سلمان ندوی نے علامہ شبلی سے تصنیفی تربیت پائی۔ مولانا عبدالرزاق ملح آبادی نے مولانا ابوالکلام آزاد سے تصنیفی تربیت حاصل کی۔ سید محظوظ علی بدایونی، سید جالب اور سید حسن ریاض نے مولانا محمد علی جوہر کے زیر اثر تربیت پائی۔ مولانا امین احسن اصلاحی نے مولانا حمید الدین فراحی سے تربیت پائی، بعد میں سب بزرگ خود صاحب تصنیف بن گئے۔ اب ہم 7ویں باب کا آغاز کرتے ہیں، اخلاق حسنہ، حق کی گواہی۔ انفرادی اخلاق اور کردار میں تو ان اساتذہ اور علماء کا درجہ بہت بلند ہوتا تھا۔ ہر معاملے میں حق پرستی ان کا شیوا ہوتا تھا۔ اظہار حق میں یہ کوئی نرمی نہیں برتتے تھے۔ اس وجہ سے معاشرے میں یہ لوگ مرجعی خلائق بن جاتے تھے۔
ہر طبقے اور گروہ کا ان پر اعتماد ہوتا تھا۔ فصل خصومات میں لوگ ان کی طرف رجوع کرتے تھے۔ ڈپٹی نذیر احمد نے دہلوی کا ایک واقعہ لکھا ہے۔ ایک مرتبہ ہندوؤں کے محلے واقع دہلی میں مسلمانوں نے زبردستی ایک مسجد تعمیر کر ڈالی۔ ہندوؤں نے اس کی مخالفت کی۔ قریب تھا کہ فساد کی آگ بھڑک اٹھتی۔ ایک سمجھدار ہندو نے کہا، چلو شاہ صاحب سے فیصلہ کرا لیتے ہیں۔ ان کا اشارہ شاہ محمد اسحاق نبیرہ مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی طرف تھا۔ اس تجویز سے مسلمان بھی تیار ہو گئے۔ انہوں نے ضروری تحقیقات کی اور پھر ہندوؤں کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس فیصلے سے اسلام کی حق پرستی ظاہر ہو گئی اور 2 ہندو اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ بالکل ایسا ہی واقعہ سہارنپور میں پیش آیا۔ وہاں پر ایک افتادہ زمین تھی جس پہ ہولی کا تہوار کھیلتے تھے اور مسلمان تعزیے بٹھاتے تھے۔ اس زمین کی ملکیت پہ دونوں فریق لڑ پڑے۔ مقدمہ انگریز کلکٹر کی عدالت میں گیا۔ کلکٹر نے ہندوؤں اور مسلمانوں سے کہا، مقدمے میں کسی ایک شخص کو ثالث قبول کر لو۔ ہندوؤں نے مولانا ظفر حسین کندھالوی کے والد مولانا محمد بخش 1857 عیسوی کا نام پیش کیا۔ مسلمانوں نے بھی اس تجویز کو مان لیا۔ عدالت نے طلبہ نامہ جب ان کے پاس بھیجا تو انہوں نے انگریز جج کی عدالت میں جانے سے انکار کر دیا۔ وہ سید احمد شہید بریلوی کے خلیفہ تھے۔ 1841 میں جہاد کی ناکامی کے بعد وہ گھر میں مقیم ہو گئے تھے اور عہد کر لیا تھا کہ فرنگی کی شکل نہیں دیکھوں گا۔ انہوں نے یہی عذر پیش کیا۔ انگریز جج مرد فہم تھا۔ اس نے کہا، مولانا سے جا کر کہہ دو کتمان شہادت گناہ کبیرہ ہے، انہیں عدالت میں آ کر گواہی دینی چاہیے، البتہ وہ میری شکل نہ دیکھیں، میری جانب پیٹ کر کے کھڑے ہو جائیں، ان کے الفاظ میں اپنے کانوں سے سن لوں گا۔ اس کے بعد مولانا لاجواب ہو گئے۔ وہ عدالت میں حاضر ہوئے اور جج کی طرف سے پشت کر کے کھڑے ہو گئے اور جج نے مقدمے کی رویداد سنی۔ مولانا نے آخر میں فرمایا، میں نے بزرگوں سے یہ بات سنی ہے کہ زمین پہ ہندوؤں کی ہے۔ اس پر ہندو مقدمہ جیت گئے، مسلمان مقدمہ ہار گئے۔ جج نے فیصلے بھی لکھا کہ اگرچہ مسلمان مقدمہ ہار گئے مگر اسلام آج مقدمہ جیت گیا۔ کہتے ہیں اس روز کئی ہندو مسلمان ہو گئے۔ حق گوئی کی ایک اندازہ یہ بھی ہے کہ امام فخر الدین رازی نے سلطان تکمش خوارزم شاہ کے دربار میں وعظ کہتے ہوئے کہا، ایک دن آئے گا کہ نہ سلطان تکمش کی شوکت و عظمت باقی رہے گی، نہ رازی کی خوشامد، نہ چاپلوسی۔ اپنے انتہائی عروج کے زمانے میں انہوں نے یہ بات کہی۔ امام فخر الدین رازی کی غیاث الدین غوری کے دربار میں اس کے بعد بھی خوارزم شاہ دربار میں شان و شوکت حاصل کر رہی تھی، وہ بادشاہوں کو ہوتی ہے۔ چنگیز خان نے ہرات میں قتل عام کیا مگر امام فخر الدین رازی کے احترام میں ان کے خاندان کو محفوظ رکھا۔ الحمدللہ میں نے اپنی مطالعے کا آغاز یہاں ختم کیا۔ انشاءاللہ آئندہ کی نشست میں ہم اسی چھٹے باب کا اختلاف رائے کے اہتمام سے اپنا مطالعہ شروع کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔